تو تیسری قسم کا خواب ہوتا ہے بشرا من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری۔ پہلی قسم کا جو خواب ہے تحذیر من الشیطان، اللہ تعالی شیطان کی طرف سے ڈراوا۔ اس کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہدایت ہے کہ عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈراؤنا خواب جب نظر آتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے آدمی کی۔ تو فرمایا کہ ایسے وقت میں آدمی کو 5 کام کرنے چاہیے۔ اگر انسان 5 کام کرے گا تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک کوئی نقصان آدمی کو نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ کوئی آدمی کوئی خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب نہیں بلکہ ایسے ہی کوئی خواب دیکھتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنی ہے، تو حدیث شریف میں ہے لا تحدث به الا حبیبا او لبیبا، اس خواب کو اپنے کسی سمجھدار عقل مند دوست سے بیان کرو یا کسی اچھے عالم سمجھدار عالم سے بیان کرو۔ ہر کس و ناقص سے جس کو دیکھو اسی سے خواب بیان کر دو، ایسا نہیں میں رات یہ خواب دیکھا ہے، نہیں، کسی سے بیان نہیں کرنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ علی رجل الطائر ہوتا ہے، پرندے کے پیر میں جس طرح سے تنکا لٹک جاتا ہے، پرندہ کہیں بیٹھا پھر اڑا تو اس کے پیر میں تنکا الجھ گیا اور وہ تنکا اڑتے ہوئے کہیں بھی گر جائے، اسی طرح سے خواب ہوتا ہے، وہ علی رجل الطائر ہوتا ہے، پرندے کے پیر میں جیسے تنکا لٹکا ہوا ہوتا ہے ایسے خواب بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی خواب بیان کر دیا کسی ناسمجھ آدمی سے، اس کی زبان سے آپ کے خواب کو سن کر جو زبان سے نکل جائے گا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے ہر قسم ناقص سے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، منع ہے۔ لا تحدث به الا حبیبا او لبیبا، کسی اپنے دوست سے بیان کرو سمجھدار عقل مند یا کسی اچھے عالم سے سمجھدار آدمی سے بیان کرو، ہر قسم ناقص سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایتیں ہیں خواب کے تعلق سے۔ عام طریقے پر لوگ خواب دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کرتے پھر جاتے ہیں، خواب کے تعلق سے ہدایتیں عموماً لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے خواب بیان کرنا تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ خواب کے تعلق سے جو ہدایتیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی خواب بیان کرتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک روز آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی صحابی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا خواب بیان کرنا شروع فرمایا کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں نظر آیا کہ 2 آدمی میرے پاس تشریف لائے، مجھ کو اٹھایا اور مجھ کو لے کر کے چلے۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھتے چلیے، پیغمبروں کا خواب جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرماتے تھے، اسی طرح سے خواب بھی ہوتا ہے پیغمبروں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا گیا۔ 3 دن تک، 3 راتوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی خواب کی بنیاد پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چلے۔ اگر نبیوں کا خواب وحی نہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو خواب کی بنیاد پر ذبح کرنا درست نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب نظر آتا ہے پیغمبر کو وہ وحی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی میرے پاس تشریف لائے، مجھ کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے۔ ایک میدان میں پہنچتے ہیں، اس میدان میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چھرا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا شخص بیٹھنے والے شخص کے منہ میں چھرا ڈالتا ہے اور دائیں طرف کا کلہ گدی تک چیر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے چھرے کو نکالتا ہے، پھر بائیں طرف ڈالتا ہے، پھر ادھر کے کلے کو گدی تک چیر دیتا ہے۔ جتنی دیر میں بائیں طرف کا کلہ چیرا جاتا ہے، دائیں طرف کا درست ہو جاتا ہے، پھر بائیں طرف سے نکال کر پھر دائیں طرف کو چیرتا ہے، اتنا بائیں طرف کا درست ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے نکال کر بائیں طرف کو چیرتا ہے، بار بار ایسے ہی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام کہ میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا بتایا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آگے چلے، ایک اور میدان آیا، اس میدان میں دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہے۔ یہ کھڑے ہونے والا شخص، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے، یہ اس لیٹنے والے شخص کے سر پر اس پتھر کو زور سے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے اور اس شخص کا سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے، کتنی دیر میں اس کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر لا کر پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بار بار ایسے ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے بتایا نہیں، بلکہ کہا کہ اور آگے چلو۔ فرماتے ہم اور آگے چلے، ایک نہر آئی جس میں پانی نہیں تھا بلکہ پانی کے بجائے خون تھا، اس میں وہ پوری خون کی نہر تھی، اور اس نہر کے بیچوں بیچ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ایک شخص نہر کے باہر کنارے پر ہے۔ یہ جو کنارے پر ہے نہر سے باہر، اس کے پاس پتھر پڑے ہیں بہت سارے، اندر والا شخص باہر نکلنا چاہتا ہے اور یہ باہر والا شخص پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے، پھر اس کو وہی دھکیل دیتا ہے۔ بار بار اسی طرح سے ہو رہا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر پہنچتا ہے تو باہر والا شخص پتھر مارتا ہے اور اس کو پھر وہی دھکیل دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور آگے چلو۔ ہم اور آگے چلے، ایک میدان آیا، اس میدان میں ایک تنور ہے، وہ تنور اندر سے کشادہ ہے، تنور جس میں روٹیاں بنتی ہیں وہ اندر سے کشادہ ہے اور اس کا منہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، تنگ ہے، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں، خطرناک قسم کی آگ جل رہی ہے، اور جب وہ آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے تو وہ اندر جو آدمی ننگے مرد اور عورتیں جل رہی ہیں وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر آگ تھوڑی دھیمی پڑتی ہے، پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں، بار بار ایسے ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی اور آگے چلو۔ ہم اور آگے چلے، فرماتے ہیں ایک باغ آیا جس کی 4 دیواری تھی، اس کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ کون آدمی ہے اور یہ باغ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو۔ ہم اور آگے چلے، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ آگ بھونک رہا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو۔ ہم اور آگے چلے، باغ کے اندر پہنچ گئے، باغ کے بیچ میں جا کر کے دیکھا ایک بڑا سا درخت ہے اور اس درخت کی جڑ میں ایک بڑے حسین خوبصورت اور بڑے طاقتور مضبوط
بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بڑے میاں کون ہیں؟ اور ان کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو۔ فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے ایک درخت پر چڑھا لے گئے۔ درخت پر دیکھا چڑھتے ہوئے کہ ایک مکان آیا، بہت زیادہ تا حد نظر کشادہ، بہترین مکان، خوبصورت مکان، اس میں قسم قسم کے باغات ہیں، پھلواریاں ہیں، عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہیں۔ میں نے کہا یہ مکان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلو۔ فرماتے ہیں ہم درخت پر اور آگے چلے تو دیکھا ایک مکان اور دیکھا، پہلے مکان سے بھی زیادہ خوبصورت اور پہلے مکان سے بھی زیادہ آرام والا اور زیادہ کشادہ۔ میں نے کہا کہ یہ مکان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی اور آگے چلو۔ ہم درخت پر اور آگے چلے، انہوں نے میرے سے کہا کہ نظر اٹھائیے۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو دیکھا ایک محل اور ہے، اور وہ محل اتنا شاندار ہے کہ پہلے دونوں محلوں اور دونوں مکانوں سے بھی زیادہ شاندار اور زیادہ آرام والا اور زیادہ کشادہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے ساری رات گھمایا اور ان واقعات کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، آخر مجھے یہ تو بتاؤ یہ واقعات کیسے ہیں، کیا مطلب ہے ان کا؟ ساری رات ہو گئی ایسی گھماتے گھماتے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جب پہلے میدان میں پہنچے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کے بیٹھنے والے شخص کے کلے چیرے جا رہے ہیں، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، مومن کے اندر تمام بری عادتیں ہو سکتی ہیں مگر امانت میں خیانت اور جھوٹ کی عادت مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور امانت میں خیانت اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنے مال کو خرچ کرنے کا موقع آئے اور وہ آدمی خرچ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنی طاقت کو خرچ کرنے کا موقع آئے اور یہ آدمی اپنی طاقت کو اپنی جوانی کو خرچ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایمان کے مومن کے اندر جھوٹ کی عادت نہیں ہو سکتی، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایسی سڑاہٹ اور بدبو مارتی ہے کہ اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر۔ وہ فرشتے چونکہ پاکیزہ مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں، اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں، ہم اس بدبو کو محسوس نہیں کرتے جو جھوٹے آدمی کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان آدمیوں نے بتایا، ایک آدمی نے، کہ وہ جھوٹا آدمی ہے جس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آگے چلے تو ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، پتھر کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس شخص نے بتلایا کہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تندرستی عطا فرمائی، مگر یہ آدمی نہ قرآن پڑھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم اور نماز کو چھوڑ کر کے سو جاتا ہے، نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بہترین نعمت عطا فرمائی، قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی۔ قرآن کریم دنیا جہان سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے انسانوں تم دنیا کے اندر کس کو بہتر سمجھتے ہو تم جانو۔ کوئی مالدار کو بہتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، کسی کو لال بتی کی گاڑی مل جائے، وزیر بن جائے، ایم ایل اے بن جائے،
MP بن جائے، کوئی اور عہدہ اس کو مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر پڑھ لکھ کر کے بڑا کامیاب دنیا کے اعتبار سے ہو جائے، انجینئر صاحب بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، ماسٹر بن جائیں، سمجھتے ہیں بڑا کامیاب آدمی ہے، سرکاری نوکری لگ گئی، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ میرے آقا اور آپ سب کے آقا، پورے تمام مسلمانوں کے اور بلکہ پوری انسانیت کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او بادشاہ ہو، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ خیرکم کا مطلب ہے تم میں سب سے بہترین۔ او بادشاہ ہو، او وزیروں، او MLA اور MP اور دنیا کے سارے انسانوں، جب سے دنیا چلی ہے اور جب سے دنیا موجود رہے گی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ تو قرآن کریم جیسی دولت اللہ نے عطا فرمائی، مگر یہ انسان اس دولت کو ایک طرف طاق میں سجا دیتا ہے۔ اپنے سینے میں اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں قرآن کریم کو بسایا، مگر یہ پڑھتا نہیں، نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے ایک طرف اس کو اٹھا کر رکھ دیا اور سو جاتا ہے۔ نہ قرآن ہے نہ نماز ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ بھی قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا آدمی جو خون کی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، باہر والا آدمی پتھر مار کر اس کو وہیں دھکیل دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے اور دنیا کے اندر حرام کھاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ اگر کوئی شخص حرام کا کھا لے، 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔